والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الہادین المہدیین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید انا اعطیناک الکوثر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا مرشدی یا رسول رب العالمین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا مرشدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا امام الانبیاء والمرسلین رب لم یزل حمد و ثنا درود و سلام ببارگاہ ختم رسول مولا کل تاجدار انبیاء احمد مجتبی شافی روز جزا وجہ تخلیق کائنات میرے کریم آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اور اجدی بزم پاک اجدی محفل پاک جو کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دے بے مثل و بے مثال عنوان دے نال انعقاد پذیر ہے رب لم یزل دی بارگاہ چرزے اللہ تمامی احباب دی حاضرین شرف قبولیت عطا فرما دیں اور جنہ عزیزاں اس کار خیر دے اندر کسی طریقے دے نال بھی حصہ پایا اللہ انہاں دی اس کاوش نے قبول فرما لین اور التجائے میرا عزیز کے دس رہے ہیں کہ ایک بچے نے اس انتظام دے دوران کوئی چوٹ بھی لگی اللہ کریم تو عرض ہے اللہ اپنے رسول دے ہر نوکر دے حاضرین شرف قبولیت عطا فرمانا اور آپ اگے عرض ہے اللہ سن سب نو سرکار دا نوکر بھی بنان اور اس زندگی با مقصد بنا کے اللہ کریم آقا دے دین پاک دے عمل دی توفیق عطا فرما دے آج میں آپ اگے دو گزارشاں عرض کراں گا کہ محبت بہت بڑی چیز ہے دا صدقہ اللہ نے سب چیزاں عطا فرمائیں لیکن میرے رسول دی صفت و ثنا ہوئے کہ جڑا الحمدللہ کے والناس تک اللہ نے سارا قرآن رسول نے نعتاں لکھیاں اللہ نے ہر موضوع تے ہر جاتے اس رسول دے درجات میں آپ نے صرف اتنا عرض کراں کہ انسان تے دور رہ گئے اتھے ملائکہ جڑے مقرب بارگاہ الہ تو بھی ایک جملہ بول دیں کہ عزت مصطفیٰ یا خدا جان دے تے یا خود سونا مصطفیٰ جان دے انشاءاللہ تعالی بس کہ اس تو بعد کہ کوئی کائنات تے اور جملہ نہیں اور جناب دی نظر میں ایک جملہ ایک اور آسان جا عرض کراں میں آج تکلیف ہی بڑی چاہاں لیکن ایک کیونکہ پروفیشنل جے جملے ایک جڑے آج کل چل رہے پروفیشن ان بھی میں مناسب نہیں سمجھدا لیکن آرام دے نال آپ عرض کردہ جاواں گا اور آپ دی محبت اور توجہ تھوڑی جی چاہواں گا کہ میرے مصطفیٰ دیاں تعریفاں ہون
کہ جڑیاں رحمان بھی کردا ہے میرے مصطفیٰ دیاں تعریفاں ہون جڑا سارے دا سارا قرآن بھی کردا ہے اور محمد عربی دیاں تعریفاں ہون کہ جڑا رب دا سارا جہان بھی کردا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اس کا ایک جملہ اور جناب نے اپنے ذہن چ رکھ لینا ہے کہ ہمیشہ کسی نو جانن واسطے او دی تعریف کرن واسطے او دی حقیقت نو پہچانن واسطے او دی اصل دا بھی پتہ ہونا چاہیے او دی نسل دا بھی پتہ ہونا چاہیے اور جناب نے جملہ عرض کراں یہ بھی ویکھنا چاہیے وہ دی کتھوں ابتدا ہوئی تے یہ بھی ویکھنا چاہیے او دی کتھے انتہا ہوئی۔ بس اتنا ذہن چ رکھ لویں یہ تریوے کام ہی ہیں جدن کہ محمد دی ابتدا بھی جان چ کوئی نہ جان سکیا، زہرا دے بابا دی انتہا بھی جان چ کوئی جان نہ سکیا۔ بس ابتدا کیویں کدوں کسی طاقت ملی نکیا میرے بچیاں ہو تسی نہ دروشی سویلے نہ کوئی ونڈو آپ چکی جائیتے تے نہیں قابو آنے دروشی پڑھ لسلاۃ والسلام علیکہ یا سیدیات یہ ادھے دے کرو ونڈو موڈ میں تے قابو ہم دے ہوئے ایتھے میرے بچے کو جو اتھے بہ جاؤ کو جائیں بہ جاؤ باہر نہ کٹے آئے سردی بڑی ہے سویل باہر نہ کٹے آ جائے اتھے باہر چھڑو ونڈ ونڈ کے سردی بڑی بچے نکے معصوم نہ اچھا بسم اللہ ہاں جی میں کیا حال ہے عائشہ ڈاؤنا قبول کرنا ہے تو ہم نے کہ سویرے آ جانے جناب میں آپ نے تھوڑی کوئی رہن دے میرے پتروں یہ تو شہ لمی آپ نے عرض کر رہا کہ آپ نے تھوڑا ٹائم اور میں انشاءاللہ چند لمحات ہی آپ دے سامنے عرض گزار ہوں گا کہ کسی دی حقیقت نو جانن واسطے او دی طاقت نو جان واسطے او دی ابتدا دا جاننا ضروری ہے تے او دی انتہا دا جاننا ضروری ہے۔ اللہ دی عزت دی قسم ہے اس گل تے عرض کرتا جاواں کہ مصطفیٰ دی ابتدا تے او فرشتہ جڑا دیہڑی وچ انگنت واری رب دے پیغام لے کے آندا ہے او جبرائیل امین ملاں تے دور رہ گیا مصطفیٰ دے در تے آ کے تے جویں کئی گلاں ہونیاں نہ لکیاں ہونیاں نیتا ہوندے تے آن لیکن او دی بارگاہ چ کیونکہ کوئی صلاح تے لے نہیں نہ سکدا تے جبریل بھی جدو در مصطفیٰ تے آیان پہلو اے یاد آن با میں او ہاں جن کوئی نہیں جان سکیا با میں کدوں دا حیث پر جدو زہرا دے بابا دے در تے آیان مڑ جبریل بھی پیران دے ہاتھ رکھ کے دا با سنیا میں او آس جدہ ٹونگ جان چو کسے نہ ڈوڑیا پر جد تیرے ہاں قدمہ چ میں آیا میں نے تیری قسم ہے تیری ابتدا بھی یا خدا جاندہ ہے تو یا تو آپ ہی مصطفیٰ جاندہ اسے دا رسول اتنا جملہ انہیں دے وگاں کیڑی بیکٹیواں موٹا موٹا لایا جاندہ ہے با در مصطفیٰ تے جس نے جبرائیل امین نے ایک بار جی میں اپنی اللہ جنیاں طاقتاں دے اللہ فرماندہ ہے کہ تکبر نال نہیں اگر میں تے نعمتاں دیواں تو نہ دا اظہار کیتا کر شکر ادا کیتا کر جبرائیل امین میں در مصطفیٰ تے آ گئے تے آ کے عرض کر دیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریم دا دارے تے مڑ بے کے تے عرض پہ کر دیں جی میں سرکار نے کول آج اپنی نہ تھپکی اور شاباش لین واسطے عرض کر دیں کہ کریمہ میں بڑی واری بڑیاں جائیں تے پلک جھپکنے تو پہلوں اپنے ٹلاں دا اظہار کیتا ہے سرکار نے فرمایا تو کی کیتا ہے تو جبرائیل امین دسیا جناب فلاں جگہ آئی آنج میں کیتا فلاں جا آئی آنج میں کیتا ابراہیم علیہ السلام دا ہاتھ آیا میں ہنج کیتا اسماعیل علیہ السلام دی گردن آئی میں ہنج کیتا سرکار نے ساریاں جملے سن کے تے فرمایا مڑے کدوں دے ایڈی طاقتاں لئی پھر دیں تو انہیں جناب موٹا جا حساب جو بندہ وڈی جی گل کردا ہے نا کوئی آکھے تیرے کول کی ہے وہ آدھا ہے اے میں کوئی نہیں پتا کہ کو جائے ایتھوں ایس بننے تو لگ کے اتھوں تائیں یسیاں سارا موٹا جا ویکھ لینا یا وہ سڑک تو لگ کے بندہ کو بڑا مالک ہوئے وہ سندھیاں نواباں کو ملے نا تو ساڈا جلمانی ایک دوست ہے نواز احمد نواز کی علی نواز ہے میرا مدینہ شریف دا سنگی ہے میں ایک دن وہ کو پوچھے علی نواز تھوڑے کول کتنا رقبہ ہے اس ہے کہ شاہ جی گنتی کوئی نہیں 2 کہ 3 تحصیلاں میں ساڈا ہی ساڈا رقبہ ہے مڈی گل آئی نہ ہو سکے 3 تحصیلاں دے اسی مالک ہاں یا 4 تحصیلاں دے اسی مالک ہاں
ہوں سرکار نے جبرائیل امین نو پوچھا دس تیرے کول کے کچھ جڑا اینا تیرے کول ٹھیک ہے کہ سونے نکا حساب میرے کول کوئی نہیں بڑا سارا ایک حساب ہے انداز آپ لا لیا سرکار نے فرمایا مڑ تیرے کول کے بڑا سارا حساب ہے اسے کہ یا رسول اللہ ایتھے کہ تارا چڑھدا 70,000 سال چڑھدا ہا تے 70,000 سال ڈبدا یعنی ایک بار چڑھیا ہے نا 70,000 سال مڑ چڑھیا راندا مڑ 70 سال وہ ڈبیا رانا 70 سال چڑھنا 70 سال ڈبنا تو اسا کیا سونے میں 72,000 واسریوں چڑھدیاں ڈبدیاں ویکھی بیٹھا یہ میرا ٹھلا جائے حساب ہے میں نے دیو گا گل دی کوئی نہیں پتا ہوں ایڈی بڑی ساری تکبر والی گل چکی تھی تے سرکار نے تبسم لے کے آندے اسا کیا سونے بڑی ساری گل ہے تے سرکار دے چہرے تے تبسم آ گیا ہے تے جی میں بندہ آتا ہے نا بس سرکار نے فرمایا ایڈی مڑ نکی جی گل تے ایڈا وڈا مان تیرے کول آ گیا اسا کیا سونے گل نکی جی تے نہیں ہزاراں سالاں دی گل ہے مڑا جی نکی جی گل ہے تے سرکار نے فرمایا جی ہن کدی ہن تارا ڈٹھے ہی اسا کہ یا رسول اللہ ہن میں کدی نہیں ویکھیا مدتاں گزر گئیاں تے آکھیا ویدا کتھوں اسا کہ جی ایتھوں ویدا فرمایا ہن اوتھوں نہ ویکھیا کر جدوں ویکھنا بھی ایتھوں ویکھیا کر اسا کہ یا رسول اللہ سے ایتھے اس ستارے دا کہ تعلق فرمایا انا ذالک الکوکب فرمایا او نور دا تارا میں مصطفیٰ یاس جدے تو عمران دے اندازے لائی کلاں تو ہن جبریل قدماں تے ہاتھ رکھیا اس کہ سونے مڑ ممی مان تے بڑے کرداس اج ممی یہ نہ آگ چھڈاں با مصطفیٰ اوے جدی ابتدان یا آپ مصطفیٰ جاندا ہے تو یا مصطفیٰ دا خدا جاندا بے حاصل میرا یہ جناب ہوگی نا ابتدا ہن جناب نو اگلا میں جملہ عرض کر چھڈاں ایتھے ہے میرا عمران برایا سہیل ہے سکلین ہے سارے سنگے ساتھی نو پیچھے بیٹھا ہے جی سارے تسی بیٹھے ہو کوئی ساتھی جی ایک جناب نو ایک میں عرض کراں کہ ایک بندہ آتا ہے وہ ساڑھا فلانا کمشنر بن سیا پتر میرا لیک بڑا ہے تو جا کے تھانے آگ چھڑے با اس میرے پتر ہے نکا جائے اس کمشنر بننا ہے تو اے دینا تے کم کر چھڑ اے دسو دنائی والا کام ہے کہ کملا کام ہے کملا کام ہے باجی ہے ہی جڑے ملنا آدھے بچہ لیاں سالنا باجی بندہ ایک گل کرے پا ہے سالے دا اس کمشنر بننا ہے یا اس ڈی پی او بننا ہے تھانے چ میری گل منو نہ پہلو ڈی پی او بن لوے مڑ منی سی پہلو منینی کوئی نہیں منینی بندی بھی نہیں ایک بندہ ہونا کے پا جناب بٹیاں دے گھر جاتک جمے تے یا تارنال جاتک جمے تو آکھنے ساڑھے چھوڑے وزیر بننا ہے تے عمران خان گرانٹاں دے چھڑ وہ سکنے وزیر بنیاں تے تاں گرانٹاں دینیاں پہلو میں گرانٹاں دے سکدا نہیں وہ ملہ کے 40 سالہ بعد رسول جڑا ہے وہ دا وسیلہ یا بحثت ہوئی ہے نبی بنے ہیں مڑے گل سوترنے علی کوئی نہیں بادم باکن اللہم انی اسألوکا بحق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم ہاں جات چان اللہ فرماوے جبریل جی رب جلیل فرمایا جبرائیل میرے آدم دے ہاتھ ڈٹھے نہیں یا اللہ میں ڈٹھے نہیں فرمایا اے ہاتھ ہون بندہ دعا کر کے تے مڑکے کر دا یا اللہ منہ تے پھیر دا تیرا حکم ہے فرمایا منہ تے آدم نہ پھیرے پہلوں جا کیوں ناگ چھڑ با آدم ایڈا وڈا نا تو کدوں بیکھ لیا وجدہ وسیلہ من جگہ تھے تو انہوں جناب نے جملہ بھی ایک غرض کردہ جمعہ آدم علیہ السلام وسیلہ بھی منی گیا گل بھی منی گئی انہیں تے بڑا خوبصورت حدیث پاک دا جملہ ہے کہ رب نے فرمایا جبریل ایک کون مبارک میرے آدم علیہ السلام نے ایک میری طرف مبارک پیش کرو حکم دیو تے نال ایک میری طرف ہوئے بھی آگ چھڑو نا با میں مبارک کے پہ دینا با تسے نا دا وسیلہ تے میں توبہ قبول کیتی ہے تے نال میں رب دی طرف ہوں ایک نال یہ حکم ہی ہے با ہر شہدہ جدو وسیلہ گھتی دا ہے نا نال اس شہدہ وزن بھی بیکھ لوی دا جناب وزن کے بند ہے میں نے اتنے 100 سال ہو گئے میں ہر قدم تے نفل پڑھ داستے تاں آگاں ٹر داسا دا یا اللہ کرم کر چھڑ یا اللہ کرم کر چھڑ تیرے حبیب دا وزن ابھی باغ سے رب سنیا کیا کیا وزن میں اے دسنا ہے آدم نو بونا ناک اے نا تے لے کے آندہ نا مڑا نکی جی توبہ علی گال تے نہ ہی نہ کرنی مصطفیٰ دا نا ایڈا اولاد نہیں نہ بہت نا تے نکی جی گال مانگ چھڑیے جناب آدم مڑا جملہ جدو آیا آدم علیہ السلام رب دی بارگاہ چر کے سونے میں مڑرز کیتی ہے میں نے تیرے حبیب دے نا نیا وزنہ دا کوئی نہیں پتا مڑ اینج کر یا اللہ میں نے داس چڑھ با تیرے محمد دے نا نیا تو وزن شان کی عطا فرما دے دی رحمان نے فرمایا مڑ اینج کرنا ہے ابھی اینج کرنا ایکی منے آدم تو نکلے نا آدمی او دے وچ ہن بن گیا نا انگریز ہے کالا ہے گورا ہے شاہ ہے فلانے ڈمکانے اس لیے آدم دی آدمی صدیقتے ہی تاں ہے آدم علیہ السلام دی اولاد ہے بالغ نے فرمایا مڑ آدم انج کرنا ہا ایکی منے اپنی جد چو جمعے ہوئے سارے آدمی تے سارے آدمیاں دے گناہ در لینے ہن
تو موڑ آکھنا اللہم انی اسألوکا بحق محمد، یا الہ مالک مڑ کی ہونا رحمان فرمایا میں اپنی کبریائی دی قسم جدوں محمد دے نام دا تو وسیلہ گھتنا مڑ میں گندیاں دا گند نہ ویکھنا محمد دے نام دا صدقہ کرم فرما دینا میرے وطن صرف پھر سے میرا مطلب میں اپنا اختیار یار میں آپ نے صرف اتنی تیرے جنارن میں تھوڑی حاضری صرف لوانی ہے آپ نے قرض کرنے کیا کوئی نہیں یار یہ بھی بیٹھے آپ نے قرض پہ کرداس میں آپ نے درخواست کر رہا میرے مصطفیٰ دے نام اللہ صفت عطا فرمائیے جڑا نبی دا نام لے لوے اللہ پاک گندے دا گند نہیں ویدا محمد دے نام دا صدقہ کرم فرما دینا ہوتے آدم علیہ السلام تے معصوم عن الخطا آپ رسول دیان نبی دیان اے جڑی عام اے سادے جے سارے لوگ تشریف فرماؤ اسی چیز نو میں عرض کردہ جا ساندا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام راغب اسفانی ہوئے آپ نے ان میں اس میں نہیں ہوں ایسے جملے عرض کردہ جانا آپ نے لفظ محمد ایک معنی دسیا دن محمدن اذا کسرت خسائلہ المحمودت کہ محمد او نہ کیا جاندہ ہے کہ جدیاں صفتاں دا شمار ہو سکدا جدیاں صفتاں دا شمار ہو سکدا جدہ شمار ہو جاوے او محمد نہیں ہو سکدا تے جدہ شمار نہ ہوئے محمد دینانیہ را پہلے صفت بنا چھڑی ہوئی ہے جدیاں صفتاں دا شمار ہونے دے بارے نا جڑا ابو جہل بڑا سیانا ابو جہل اس تو نہ ابو جہل دا انجمان ہوندہ با جاہلان دا پیو ابو جہل کو جاہل نہ علم آلو بڑا عقل اندہ وہ ایڈا عقل ماندہ وہ سدین دا ابو جہل کیونکہ رب نے ایک معیار مقرر کر چھڑے اللہ دا میں جاہلوں نسا دا بجن پڑھنا نہیں آدھا میں جاہلوں نسوا دا بجدی زبان تداندی ہوئے یا اللہ مڑ تیری بارگاہ جاہل کڑ ہے اللہ دا میری بارگاہ وچ جاہل ہوئے بجدے سامنے مصطفیٰ آ جاوے تے مڑ سیانے نا میں آدھا اکلا اللہ ہوندہ جڑا محمد دا نوکر بان ویندہ ہے تے جہلو ہوندہ جڑا میرے مصطفیٰ تو چہرہ پرا کر لیندہ ہو سیدھا وہ ابو جہل جڑا ہے کہ دن جناب وہ نہ بے کے نا کسی دے گلے کرن لگ پہ تے گلے پہ کر دے آن تے نہ کیا سرکار دا گلہ شریک جیان سارے جڑے اپنے آپ نے شریک سمجھ دے آن وہ نہ کیا غال سرکار دیا غال لانال نہ پہلیں دے آن ابو جہل اٹھ کے کھلو گیا ہوئے اسا کیا بڑے سیانے بیانے بندے ہو نہ لو جڑا نہ لے کے تے گلے پہ کر دے ہو وہ نہ کیا غال سن لے ابو جہل کنائیں تمہیں اتنے اینا روڑ گیا وہ سکیا میں روڑیا تے کوئی نہیں اس پارا جنہیں تسی عرب زبان ہو نا آدھ دیو ساڑھی زبان ہے تسی زبان دی شاد مات جان دے ہیں جیڑے گلے مصطفیٰ دا پہ کر دیو مڑ تسی عربی قانون نہ کوئی نہ ہو جان دے انہاں کیا کمیں مڑ قانون بن دائے وہ سکیا قانون ہو آدھائے با محمد دی پہلی صفت ہوں دیئے جتے ویچ عیب ہوئے او محمد نہیں ہوندہ جیڑا عیباں تو پاک ہوئے او زہرہ دا بابا محمد بن جانا سے اگر میں انہاں کہ محمد دی پہلی صفت یہ بوجہ دے ویچ عیب ہو سکدا او دے ویچ ویل ہو سکدا او دے کمی ہو سکدی او جی دے نان ایڈی بڑی صفتی ہو دی اللہ پاک نے ذات نو کیڈی اوصاف عطا فرمائے ہو سن دی تے صفت دی جناب نے میں تعریف دساں صفت تو مراد جڑا میں ہاتھ پہ لانا اہل لغت دے مطابق اہل علم دے مطابق آنکھ جے کوئی عزیز جھپکدا ہے آنکھ جھپکی ہے اے بھی صفت ہے میں منہ لانا اے بھی صفت ہے میں ہاتھ لانا اے بھی صفت ہے تو جناب نے ایک میں اور جملہ بول چھڑا سارے جہان دیاں صفتاں ہیں پر ہر دی ہر صفت دی ساؤں چیندی نہیں اللہ دی عزت اور کبریائی دی قسم ہے مصطفیٰ دیاں او صفتاں اللہ دا جیڑی حرکت میرا محمد کردہ رہا ہے میں خدا ہو کہ وہ دی حرکتاں ہنجے نہیں وین دیتی ہیں میں وہ دی ہر حرکت دی قسم چاندہ رہا گیا شاہ جی بکی میں سرکار جیڑا کام کیتا ہے اللہ نے اس ہر کام دی ساؤں چاہ چڑھیے اے دسو پہلے جڑے جاتک جمعے تے زمین تے کے رکھ دا ہے پیر رکھ دا ہے نا جاتک جمعے تے کے رکھ دا ہے پیر رکھ دا ہے اللہ دا میں نو دی قسم ہے جدو اس پیر رکھیاں میں او تے دور رہ گیا میں اس شہر دی بھی ساؤں چاہ چڑھیے جدے محمد پیر رکھ چڑھیاں فرمایا لا اقسمو بہذا البلد وانت حلم بہذا البلد اللہ دا محمد میں اس شہر دی قسم جدے بھی تو پیر دار چڑھیاں میرے مطلب فرمان چڑھیا فرمایا جتے محمد پیر رکھے اللہ کیا دا وہ دی میں صفت بنانا وہ شہر دیاں بھی سوا میں رب پہچان اس شہر دیاں سوا کون پہچان دا ہے اللہ جتے مصطفیٰ ٹورے اللہ دا شہر دیاں قسمہ میں ران دے عمران یار اور ران دے میرے بچے میں انجھے فارمیلٹی نے پہ پوری کرتا ران دے بیجو آپ نے قرض کردہ پیاس میں آپ نے بھی گر کرا میں اجے کمزوری ایک سمجھنا اتباع کے بالے کی ساری میں خدا گواہ جے میں کچھ چنگی گل نہیں سمجھ دا
کیونکہ محبت ہے. وہ ایک وجہ آئی تو دسا میں ایک شاہ صاحب بیریان سید عبد القادر شاہ صاحب مدینہ شریف اور میں آن دی ریکارڈ گل کرنا میں وہ مجرم ہاں جڑا جرم دا اعتراف کر کے تو مڑ جرم کردہ پیا اجے تک. اکثر شاہ جی وہ عبد القادر شاہ صاحب کی گل کی ہے انہوں نے کہا کون ہو میں کہ میں سید ہاں ترکی دیان اور وہ جناب شاید ایس میرے عزیز بھی میرے نال سنگی ہے مدینے دا میں وکھائے بھی ہوں وہ ویل چیئر تیان تے سفید چیئر نا بہت کامل بندہ اور بارگاہ مصطفیٰ کریم حضوری نجے بھی انہوں نے بارے چ مشہور ایک سرکار دے نال انہوں نے صفت ایک محبوب دے نال عرضہ نیاز کر دیں وہ سکنے نہ کہ کیتا سہیل. انہوں نے کہا شاہ جی سید ہو میں کہا سید ہوں. انہوں نے کہا سنے ہیں ہوتے بندے تقریران کر دیں انگلش بول دیں میں کہا جی سارے کہہ دیں کہ تسی بھی کر دے ہو میں کہا میں بھی کر دیں. اسے کہا اوتھے بندے نوٹ بھی تے سٹ دیں میں کہا سٹ دیں. انہوں نے کہا تسی کیا کر دے ہو میں کہا چاہ لینے. انہوں نے کہا شاہ جی جیڑے بی بی فاطمہ تزارہ دے پتر ہوں ڈٹھا چم دے نہیں بس اے میں اپنا عرض کرنا میں چنگا نہیں لگتا آپ نے قرضے میں کو فارمیلٹی لوڑی دے سارے نہیں ہیں لیکن میں ایک آپ نے عرض کرنا اس کل دی لوڑ نہیں ہوندی اس محبت نو آپ ڈٹھی گل ہے کوئی نہیں. اللہ پاک کو دعا کرو کہ سیدہ دا صدقہ لاؤں جی بڑا عطا فرما دے وے ایک کو گل ہے یار 4 منٹان دی 10 منٹان دی جے کھیڑ مکیا ونجیے مڑو سید ہو سکدا. میں آپ نے برملا گل کر رہے ہیں میں بڑے مسکین جے گزارے دا بندہ میرا مساں وقت گزردا ہے لیکن میں آپ نے التجا کراں میں عرض کردہ نا کہ یا الہ مالک کائنات دے بنیاں کو نہ مکائیں جنوں منگا فاطمہ تزارہ دے در تو منگدا پہ انشاءاللہ اس در تو منگے ان کدی بھوک کھا سکدی. او اے میری ایک ذہن چ رکھ لی اللہ دی کبریائی دی قسم جے جن میرا رسول دے چھڈے او تے دور رہ گیا مڑ جی دے نال سلام لے چھڈے اللہ ان بھی بھوک نہیں ران دیندا ہوندا میرا مطلب اس بس اپنے عرض کر رہا اس اسی نبی دے در دیندا مڑ سارا دن کیڈی تھوڑی میری اللہ پاک عزت منائی ہے کہ نبی دا نام لینے صبح بھی رسول دا نام لینے شام نو بھی رسول دا نام لینے ساڈے کول میرا محترم حاج تے بندہ بنجے تے کے کردے ہن ملن جانے ہیں شریک بھی ہوئے تے واپسی ہٹ گیا ہوئے تے مڑ ملن جانے ہیں کیوں جانے ہیں آدھیاں بے کدے چلا مدینے تے مکے چلے اس تو ہی جاندے ہو نا کھل کے بولو تاں ہی جاندے ہو نا اگے تے شریک بھی ہے تسی مڑ کے کرن جاندے اور ملن چلیے ویکھو یار تیری میری کیڈی کرم دی گل ہے کہ میں میرے خیال 11ویں 12ویں باری مدینے میں حاضر ہو گیا ہیں عمرے واسطے رمضان چ میں کو اپنی نمائش نہیں کر رہا اپنے قرض کر رہا کہ 11ویں 12ویں باری یہ تھے بھی بندے جڑے عزیز ہوتے رہن یہ ہر ہفتے وار ٹر جاندے تے مڑ اے مبارک کیڈی ہے رحمان فرماندا ہے کہ دنیا تے رانیا میں تانوں موقع دتا ہے عرشاں تے اصول نیت تالا کوئی نہیں اوتے کرا پوندا ہے فرشتیاں دا تے فرشتے باقاعدہ جویں اسی آج واسطے پیپر جمع کرانے ہیں نا فرشتے بارگاہ علاج پیپر جمع کراندے اللہ فرماندا ہے کیوں جمع کرایا ہے بعدن ایک بار ثانوی مولا مدینہ تے بھی کھا چھڑ میرا مطلب مڑ 70,000 فرشتہ نیت تمدا ہے 70,000 جڑا آ جاندا ہے درود پڑھ کے مڑو دی دوبارہ واری آمدی تے اسی کیڈے پختان ہے صبح بھی درود پڑھ دیاں تے شامی بھی درود پڑھ مڑ نبی دا نام لینے اور جناب نو ایک میں کلی عرض کردا ونجاں اپنے گھر وچ بچیاں دا نام دے نال محمد رکھیا کرو سرکار دے نام دی نسبت رکھی کرو جس گھر وچ 4 دسترخوان تے بچے اس نام دے ہون نا حدیث پاک دے الفاظ میں اللہ اس دسترخوان تے بھوک نہیں آن دیندا ادو دا گواہی کون ہے جناب سیدنا ابو طالب سرکار دے چچا اور میں جناب سیدنا ابو طالب دے جناب نو جملہ عرض کر چھڑنا آپ دے بارے پتہ نہیں ملاں دی کی سوچے میں نہیں جاندا لیکن میرا انہاں دے بارے چے انہاں دے قدماں دی خاک وی اکھاں دا سرما ہے کیونکہ میرا یقین ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام جڑے نا آپ کو لے صفت آئی با 40 عورتاں دا آپ دے کے شیر پیش کیتا گیا دودھ قرآن آتا ہے کتنیاں دا 40 دا آپ نے اپنی ماں دا دودھ پیتا پلیت ماؤ دا دودھ نہ پیتا جیڑا مقتدی رسول دا ہے او 40 دیاریاں دا جاندہ ہے با میں او دے گھروں دودھ نہیں پینا جیڑا پلیت ہوئے تے مڑ میرا محمد 40 سالاں تک اس گھروں کھاندہ رہے جیدہ لنگر ہی پاک نہیں ہو سکتا اے کدی ممکن ہو سکتا نہیں مصطفیٰ او تو ہی کھاندہ ہے جیدہ گھر بھی پاک ہوئے تے جیدہ در بھی پاک ہوئے میرا محترم کسے فتوے دینا دے دیندہ پھرے کسے جو مرضی کردہ پھرے ساڑھا یقین ہے کہ او دا صدیق بھی پاک او دا عمر بھی پاک سونے دا عثمان بھی پاک سونے دا علی بھی پاک او میں عرض کردہ ونیاتے میں رب کعبہ دی قسم سونے دا طالب بھی پاک تے سونے محمد دی نسل دا ہر فرد پاک ہو گیا میرا محترم او سیدنا ابو طالب ایک جملہ بول دیں آپ ایک دن ٹردے پھر دے پیا جدو ٹردے پیا اور جناب میں ایک اور آپ نے عرض کردہ آج گینچ رکھیا ہے پتر ہوئے نا سکا پتریہ جیڈا بھی پیارا ہوئے جیڈا بھی پیارا پتریہ ہوئے
پتر واردے پتریاں تے کوئی نہیں. جیڑا دلی تاریخ ابن ہشام پڑھ لے, ابن کثیر پڑھ لے, تبری پڑھ لے, جیڑا دلی محدث پڑھ لے, میرے مصطفیٰ جس بستر تے سمدے آن میرے نبی آرام کر دے آن, جدو کچھ گھنٹے گزر دے آن جناب سیدنا ابو طالب سرکار نو اٹھا کے نا تے اپنے بیٹے عقیل نو لینا کھنا تو اس بسترے تے سون جا, میرا مصطفیٰ اس بسترے تے سون جاوے. ہن جد اس بسترے تے سرکار سونے نا, سرکار نے فرمایا علی تو اس بسترے تے سون جا, میرا مصطفیٰ اس بسترے تے سون جاوے. ایک دن میرے مصطفیٰ پوچھا چاچا ہے کی کر دیو, تے سرکار نے اکھاں چوں آنسو آ گئے. فرمایا سن لے میرا مصطفیٰ, میں چاہنا جے دشمن ویکھ کے جاوے نا اس بسترے تے نبی ستا پیا, جے حملہ کرن تے سونیا تو بچ جاویں, میرے بھاویں چارے پتر تیرے نا تے واندے رہن. میرا مطلب او سرکی سیدنا ابو طالب جملہ بول دیں. آپ فرمانے ان کی میں دسترخوان دی گل, ایک دن آپ گزر دے جاندے تے گزر دے آپ نے فرمایا میرا مصطفیٰ تھے, میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسے ویک کے نہیں تھے. انہوں نے کہا کسے ویک کے, انہوں نے کہا جناب ہے گزر گئے نا ہونے گئے. انہوں نے کہتے میں کھانا تاں شروع کرنا ہے جے مصطفیٰ آ گئے تھے. کھانا کدو شروع کرنا ہے جے مصطفیٰ آ گئے تھے. انہوں نے کہا جناب آپ نے ایک دن بھی دوجے دن موڑے ہی تعجب ہے. انہوں نے کہا جناب اے دسو انج کیوں کر دیو. انہوں نے کہا ایک تے سونا میں پیارا بڑا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہو گیا. انہوں نے کہا ایک ویج راز بھی ہے. انہوں نے کہا راز کی. انہوں نے کہا میں اپنے رب دی عزت دی قسم جدوں تک میرا نبی نہ آیا نا میرے گھر تنگ دستی آئی, میرے دسترخوان تے روٹی پوری نہ آئی ہم دی. جدوں دا مصطفیٰ میرے دسترخوان تے آئے جیڑی روٹی نہ ہاتھ لا چھڑ دیں ساڑی بھوک مک جاندی ہے, محمد دا لنگر مک سکدا. جتھے مصطفیٰ ٹر جانو تے بھوک راندی. یہ تے مڑ گھر رہن جو میں معبد کو لو پوچھ لوکاں جیڑے سرکار گزر کے گئے ہن مکے تو مدینے واسطے تے جناب نے جدو گزر ہویا تے سرکار نے ارشاد فرمایا کہ صدیق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سیدنا صدیق اکبر کریمہ اتنی پیاس تے بھوکے کہ تیرے غلام کو لو ٹرن نہیں ہوندا. لیکن نے گھر آئی جناب نے ڈیٹھا تے فرماندے نا اس گھر وچ ویکھاں صدیق اکبر کچھ ہے. جناب ام معبد بڑیاں مہمان نواز آن, آپ نے پھر پیچھے سرکار دی غلامی دا شرف بھی حاصل ہویا. بڑا ٹائم آپ صحابیان آپ جدو گئے تے ام معبد نو آکھ دیں کہ ہن سرکار اگے نہیں گئے تے جدو سرکار اگے گئے سرکار دے نان بھی نہ واقف. انہوں نے آکھیا ام معبد نو ویکھ کے آدن بھائی یہ دسو تواڈے گھر کچھ ہے صحیح. انہوں نے کہا آج بدبخت یہ بھائی ساڈے گھر کچھ بھی نہیں. جناب صدیق اکبر آ گئے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا صدیق انہاندے کو لو پوچھ موڑ بھی پتہ نہیں کچھ ہونا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صدیق اکبر کہا یا رسول اللہ دن ہے صحیح پر ایک نکھندی جے بکری ہے بجڑی کو بھی یہ تے گلنی بھی کوئی نہیں تے او دے پستان ہوں جی سوگن بڑے چیر دی پچھڑ پھر دی پئی ہے. تے میرے محبوب نے فرمایا مڑ صدیق انہاندے کو لو پوچھ اس معبد کو لو جی آکھے تے میں او دیاں تھنا وچوں دودھ کٹ لواں. اسا کہا میں نے کیڑا اعتراض ہے. ہن جڑے گھر تے میں نے کیڑا اعتراض ہے جے کٹ بھی لو تے. ہن دن میرے محبوب نے جدو اپنا دستے کرم رکھیا نا لبالب بھر گئے. جدو لبالب بھر گئی میرے کریم نے صدیق اکبر نے تناول کیتا, میرے رسول اللہ نے تناول فرمایا. جدو تناول فرمایا ہے نا تو میرے محبوب نے فرمایا جا صدیق انہاں نا کو بانڈا گھر ویلا ہی نا. انہاں کیا سونے سارے بانڈے ویلے. انہوں نے کیا کی سارے بانڈے ویلے. جد جٹ لگ گیا نا انہاں سرکار مڑ گلے انہاں نا کوئی اور بانڈا ویلا ہے تو میں اور نہ سادہ کرنا. جدو سرکار ٹر گئے نا او دا خامن بکریاں چگا کے لے کے آیا. تو اسا کیا ام معبد بج کے لے کے آ بانڈا بکریاں چوک کے دودھ رکھیے. اسا کیا اگے تے نت مہینہ تے ہوندہ ہے تے ہوندیاں کھالی. آج ساڑھے گھر ہو رہی دی کنیا ایسی کوئی نہیں میں دودھ وچ پال لوئیے. اسا کیا کدوں دودھ لے لے. اسا کیا جیڑی بکری انجے چھڑ جاننا ہے وہ سائیں چوندے رہے تے بانڈے سارے بار چھڑے نا. اسا کیا کون آئے. اسا کیا او دا نا تے میں نہیں جاندہ بس مبارک مبارک آبا جدے قدوں جدوں دے آئے پہلو بھوکھائی محمد صدقہ میں امیر ہو گئی. میرا معبد بھی یہ بول چھڑیا بجی تے مصطفیٰ ہوئے تے بھوک رہ سکتی, جتے نبی کرم کرے تے تاس رہ سکتی. میں نے رب دی عزتان دی قسم ہے میرا مصطفیٰ تے جتے سرے تے دستار بناوے وہ بھوک نہیں ران دیندہ ہوندہ. میرا مطلب جن میرا نبی کرم کر چھڑا, جن میرا نبی عطا فرما چھڑا اور جدے تے میرا مصطفیٰ ہاں گزرنے میں نظر پہ بھی نہیں کسی شے ہوتے. اجمی ایسے عزیز نے حضرت عبید اللہ بن جراح دے بارے گل کیتی آئی نا. اے تے جناب سرکار دے کئی ایتے سوا رخ دی ٹانی جے آیا میرے ایتھے پئی ہے کوئی چیز بھی ہے کوئی جیڑا بھی تکڑا جیڑا وڈا سائنٹسٹ ہوئے او جناب سائنٹسٹ تو اس بنا لیا ایٹم بم بنا لیا
پر حیت اور ساخت کسی شاید بم والے نہیں بدل سکتے. وہ لکڑی دی تیلی بن سکتی ہے, ٹوتھ پک بن سکتا ہے, اے بن سکتا ہے لکڑی دا. تے بنجا انہوں نے کہ لکڑی دا میں لویا بنا دیو. انہوں نے نہیں, اسی بے مقصد ہاں امریکہ بیٹھے پر لوہے دا لکڑی نہیں بندی, لکڑی دا لویا نہیں بندا. پر جد میرے مصطفیٰ دے نوکر دی تلوار ٹوٹ منجے, لڑائی گمسان دی ہو رہی ہے, سرکار فرماندے کیوں بجد ہیں؟ اسے کہا یا رسول اللہ تلوار ٹوٹ گئی ہے تے بجیا نہ تے کہ کراں؟ تے فرمایا ہاتھ وچ کی؟ اسے کہا سونے کھجی دی ٹانی ہے. فرمایا دینا تلوار بنا چھڑنا. یا رسول اللہ کھجی دی بھی تلوار بن جاندی ہے؟ فرمایا میرے کو لے صفت ہے دل ہوئے تے بنا چھڑنا, تے دل ہوئے تے مڑ واپس لوٹا بھی چھڑدا ہونا. اور جناب آدھے وہ کھجی دی تلوار بن گئی تو نہ کہ کمال دساں پہلی تلوار دے میں ہاتھ تھگاں کر کے ماردا آسنا تے تلوار 2.5 فٹ دی ہوندی او دے گا مارنا ہی کر دی. انہاں کہا جیڑی میں سرکار مڑ میں تلوار بنا کے دیتی آئی نا, انہاں کہا بس جنگی اصول دے مطابق اگاں کے لڑنا پمدا. جدو میں حملہ کردا آسنا میرا دل ہویا نا 4 فٹاں دی بھی تلوار بن جاوے, جے نبی دے ہاتھ لگیاں نو لکڑی دی 4 فٹ بھی لمبی ہو جاندی ہے نا. یہ مطلب جتھے مصطفیٰ ہوئے تے کمی رہ سکتی, جس دل چ نبی آوے تے کمی رہ سکتی, اور جس گھر چ میلاد ہوئے تے کمی رہ سکتی. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی, شاہ عبدالحق محدث دہلوی دے والد گرامی, آپ بھی اس جملے بڑی خوبصورتی نہ لکھ دیں. آپ فرماندے ہیں میلاد شریف دی محفل ہوئی, جدو میلاد شریف دی محفل ہوئی جی اسی گھراں کرانے سردی دی روت ہوئے تے بندے باہر بہ گئے تے ایک غیر مسلم ہے گھر نالا نہ کلمہ پڑے ہوا, وہ انسانیت دی محبت واسطے اس میں کیا وہ بندے باہر بیٹھے جی اسی بہ جانے ہونا چوٹڑیاں ماریاں سردی نمانے پہ ٹھنان, وہ گھروں دری لئی آئی تے دری لیا کے اس تھلے چپے اسے کہ اتے بہ جا. جدو اتے اس باہ چھڑے تے جدو اتے اس باہ چھڑے تے اس دریاں چالیاں گھر لے کے ٹر گئی. جدو گھر لے کے گئی نا تے فجر دا وقت ہویا, جدو فجر دا وقت ہویا تے فجر دے وقت وچ میرا محترم او جڑے انشاء ولی اللہ محدث دہلوی لکھ دین, او فجر دے ویلے آیا تے انہاں کے بوہا کھڑکایا. جدو انہاں کے بوہا کھڑکایا نا تے بوہا کھڑکا کے انہاں اندروں بندہ نکلیا. اسے کہا بھائی راتی پرانے لیٹ فارغ ہویا ہن تھوڑیاں دریاں ہونے دے چھڑ دیاں. انہاں کہا اسی دریاں واسطے نہیں آئے, پھیری محفل ساڑھے گھر بھی کراؤ. انہاں کہا تُسی ہندو ہو تُساں اے غیر مسلم محفل کرا کے کرنی ہے؟ انہاں کہا ادوں تائیں غیر مسلم آسے جدوں تائیں سونے دے پرانے دی چاہت کوئی نہ کیتی, جدوں دے محمد دے نوکران تلے اسی دری بھی چاہیے. ایڈا سکی تھوڑا رسول باراتی ساڑھے گھر آیا تے سارے نے کلمہ پڑھا کے وعدہ رہے. مطلب جس گھر چ مصطفیٰ دے لنگر دی تقسیم ہوئے ہوتے بھی نبی کمی ران دیندہ, تو جس گھر میرا رسول چلا جاوے. سیدہ علیمہ سعدیہ بھی یہ جملہ بول دیا. آپ دی دی جڑی ہے نا اس نے ایک دن, آپ اجے کریم چھوٹے ہیں 2.5-3 سال 3.5 دے ہو گئے ہونگے, تے آپ نے ایک دن کہا کیتا جی میں بچپن آئی آپ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو علاوہ بکریاں چگوان گئی ہیں, تو تے کسے دے کوئی بیماری جی وبائی بیماری ہو ڈان لگ پہ مرن لگ پہ, وہ بچی لینڈے لگی گی تو روے پہ اجڑ ڈالا. انہاں کہا کہ انہاں کہا جو اٹھ پہ مردین میرا مرسامان ہے, تے آپ مسکرا کیا دیں جی آنکھیں تے میں دم کروا کے دیں پانی لیا دیں وہاں تیرے اٹھ بچ جا سن. وہ آپ بولیا اسا کہا جی انج کرے نا بچے میرا سارا اجڑے دا اٹھ میں تندے ساں. انہاں کہا بال پکا رویں چاچا کام ہو جانے. انہاں کہا جی کام ہو گیا تو مڑ اگلا کام بھی ہوندہ ویکھ لے. لگی آئے جی میرے محبوب آرام کر دے پہن بانڈا لیا میرے نبی دے نالین وچ رکھے قدم چا وچ رکھے. جدو قدم مبارک کر کے باج پہیاں جا کے انہاں کہا جا جیڑے جو اگدے نہیں نا کھلوتے انہاں گھٹ گھٹ پیا چھڑ تے جیڑے سک دے پہن انہاں چھٹا مار چھڑو بھی اٹھ کے کھلو جا سن دے. انہوں چھٹا مار دی گئی وہ ٹوٹ دے گئے. انہوں نے کہا کیتا انہوں دا اٹھو چا دیتے ایک اجڑ نال بکریاں دا ویلا. انہوں نے کہا جا بچہ لے جا میرے آلو اے تین توفہ ہے او تیرا میرا معاہدہ. جدو لے کے گئے نا تے سیدہ علیمہ سعدیہ سامنے کھلوتی. جدو اجڑ پورا ہمدہ ویکھا اجڑ پوندہ ہمدہ ویکھا تو بچی نہ دینا کی لے کے آئی ہیں. اسا کہ اماں چپ کر جا اجے بڑا کوئی ساڑھے گھر ہونا ہے, نبی جے ساڑھے گھر آ گیا. اسا کہ جنا ٹھیک ہے بیٹا. اسا کہ پترہ ہون دس کی میں لے کے. اسا کہ اماں اے ہانجاں جو نا جے بھوٹ بیمار ہوئے ہیں تو میں ہانجاں جا پانی کیتا ہے سرکار دے قدم بیچ رکھن میں اُرا آ گئی ہیں. تو اسا کہ جا واپس کرے جا کیا واپس کرے. اسا کہ اماں انج نہ کر محنت بڑی کی تھی اس آپ دیتے میں کھوئے تھے ہیں کوئی نہ مڑ واپس کی میں کرنا. اسا کہ اماں کل تائیں تے آدھیاں ہیں بچیا کو جے لبے تے محنت کر کے لے آؤ. اج میں لے کے آئی گئی ہیں تے ہٹان دی پئی ہیں. اسا کہ پترہ سن لے ادوں تائیں تے اسی بار امید رکھ دیا سے جدوں تائیں سکی آئے وا کوئی نہ تے علم کوئی نہیں. جدوں دا زہرا دا بابا آ گئے تیری ماؤن منگنا چھڑ دیتا ہے ہن آپ مننے والے میں شامل ہو گئے. جتھے مصطفیٰ ہاتھ رکھ چھڑے بس آپ نے اتنی محنت کرو. میرے رب ذوالجلال دی عزت دی قسم جے درود پڑھیا.
اس میلاد درود پڑھیا کثرت نال پڑھیا مرنے تو پہلو میرا رسول زیارت کرا سن انشاءاللہ تعالی اور دوسری آپ نے عرض کرا جس گھر درود پڑھیندا رہے وہ تے بھوک نہیں وہ تے بھوک کدی بھی نہیں ہوتی او رہ گیا نا درود ہے لیکن آنے گھرائیں ٹور جان تے اللہ اتھو بھی بھوک دور کر چھڑ اور اس درود شریف تو کثرت نال پڑھیا کرو دن رات پڑھیا کرو صبح و شام پڑھیا کرو دن رات دے لمحات چ پڑھیا کرو کیونکہ آج آپ نے قرض کر چھڑنا جڑے درود دا تعلق بنا لے تھے میں جی اے میری گردن نہ پیڑے میں اچھکدا ودنا نہ کہیں آکھنا پتہ نہیں شاہ جان کے کردا سی میں جانا تے میرا کم جانے تے میں کتنی تکلیف ہے تے اپنا ہن میرے گھر والے بھی ہیں انہاں نہیں علم کہ ان کتنی اذیت چ گزر رہا ہے یا تکلیف چ یا کرب چ گزر رہا ہے تعلق انج دا نال والے میں انج دھون من چھڑنا انہاں نہ دساں انہاں نے کی پتہ ہے شہراں دی گردن نہ پیڑ ہے یا نہیں اے دا مطلب نال والے سنگین بھی پیڑ دا پتہ لگدا پیڑ بول کے دس دیجے کوئی اس تے دسنا نہیں با درد ہے یا کسی دی کوئی اس عزیز دی اس کوڑی لگی اس منظار کی شاہ جی میں تو بہندہ نہیں میں کیوں نہیں بہندہ سکے جی کوڑی لگی ہے میں تے تاں ہی پتہ لگ گیا نا بس دسیا تھی کہ میں اگنا پتہ نہیں اونج کوئی دے بانے نکس سے جانج پہ کردا ہو سیدھا اے دا مطلب نال والے پتہ نہیں لگدا پر پیر میر علی دس دن آپ آدھن جدو مصطفیٰ دے درود پڑھیے نا مڑ بندہ بیمار گولڑے وچ ہوئے تے میرا مصطفیٰ مدینے ہوں آکے پوچھ ویندہ ہوندہ ہے میرا مطلب پوچھ کی میں جا پیر میر علی شاہ صاحب نا غیر موقع سنتا آپ بڑا کامل پیرا آپ دے بارے ایک میں جملہ سنے آئی کہ آپ جڑے ہیں نا امام محمد رضا خان معد علی دلوی تو کوئی آئی انہوں نے نام چ نہیں آ رہا انہوں نے کسی سوال کیتا کہ رسول اللہ کا سایہ تھا یا نہیں تے انہوں نے اس دیوبندی نال لیا تے لے کے گلڑے آ گئے پیر میر علی شاہ صاحب انہوں نے استقبال کرتے ہیں اس دن آپ نے اپنے بیٹے نے بھیج دیتا جدو بیٹا گیا ہے تے انہوں درمیان جڑے گئے نا گولڈا شریف ایک برانڈا ہے درمیان ایک پاسے وہ کھڑے ہو گئے ایک پاسے پیر میر علی شاہ صاحب کھڑے ہو گئے پیر میر علی شاہ صاحب فرمان دیں تو اگے آ اس کہا نہیں میری طبیعت خراب ہے تے آپ اگے آؤ ان دونوں نے تکرار شروع ہو گیا پیر میر علی شاہ صاحب جدو نہیں پہ چل دے تو انہوں اس جملہ چ بولے سکے آدھا آپ چل کے آئیں آدھا میں چل کے جاتا ہوں جدو مل گئے ان جناب وہ ہاتھ پھاد لے سکا یہ چھپانا چاہتا تھا میں بتانا چاہتا ہوں میرے لیے چھپانا چاہتا تھا میں بتانا چاہتا ہوں کیا بتانا چاہتے تھے مسکرا پہ فرمان تم تو مصطفیٰ کے سائے کی بات کرتے ہو نبی کی اولاد میر علی کا بھی رب نے سایہ ختم فرما دیا میرا محترم میر علی شاہ صاحب دا آخری عمر میں سایہ نہ آئی اس میر علی جی میں جناب دی نظر جملہ کر رہا ہے پیر میر علی شاہ صاحب غیر موقعہ سنتا پتر اتے کھڑا ہے وضو کرایا ہے غلام اتے کھڑا ہے وضو کرایا ہے پیر میر علی شاہ صاحب نے نا غیر موقعہ سنتا ڈگر دیا نہیں پڑھیا کہ ضروری نہیں پڑھتا طبیعت نہیں ٹھیک یہ دعا کہنا السلام علیکم ورحمۃ السلام علیکم ورحمۃ میں نماز پڑھا کسی نے کہ پتہ ہے شاہ فرض پہ پڑھتا ہے نفل پہ پڑھتا ہے وطر پہ پڑھتا ہے کہ پہ پڑھتا ہے میں آپ پہ پڑھنا تھوڑنے دن کسی نے تیرے پتہ بھی کیویں ہونا ہن جناب نے جد سلام پھیریا جدو سلام پھیریا تے سجے منے سلام کبے منے سلام جد سامنے ڈٹھا تے زہرا دے بابا تشریف جدو تشریف لے کے آ گیا تو پیر میر علی شاہ صاحب ہاتھ مانت کر دے سکی ایڈا کرم پر میں میر علی اج تو تکلیف وچ آئے تو سنتا نہیں پڑھیاں میں مصطفیٰ گنبد خضرا جو تیری خبر لین واسطے آ گیا پھر میرے علی شاہ صاحب اٹھ کے کھڑے ہو گئے قدموں تے ٹک عرض کر دیں سخیا یہ پتہ ہوندا تے فرض بھی نہ پڑھتا یہ پتہ ہوندا تے فرض بھی نہ پڑھتا انہاں کہا جی کیوں نہ پڑھ دے اور میں سنتا چھڑیاں سنتا آلہ آ گیا ہے فرض چھڑدا تے پردہ نہیں فرض آلہ بھی دید کرا چھڑدا میرا مطلب یہ مطلب نبی نال تعلق ہوئے تے کمی آ سکدی رسول اللہ نال تعلق ہوئے کمی آ سکدی میں یقین نال تنادہ نہیں تھوکتے وہ تخت سکندری پر بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں جو نبی دا ہوئے جہان دا محتاج ہوندا دنیا میرا محترم دنیا دارالفنا 4 دن دی کہانی آج کوئی ہے کل ایتھے کیڑے کیڑے بادشاہ کیڑے کیڑے وزیر میں سنیا ایتھے ساڑے تعلق شہزاد روین ککارے انہاں دا چودھری پتہ نہیں کی وڈے کوکارے دا نام میاں فضل او ادن ڈھیر سارا 3500 کلے دا مالک آج تو آپ منصبی کرنی ہے آؤ چلیے رات دا پچھلا چوارے 3600 کلے دا مالک سارے چل دے ہیں لوکڑا بھی نہ لے فضل اللہ بھکے بنے روٹی دے چھاڑ قبر تے کھلو رو بنے آنا چبل میں نے کیوں بے وقوف 2600 کلہ 2700 واس انہوں نے شاہ جی دماغ ورتی دے اے مر گیا گل مک گئی میں کہ کیوں اس کہتا تعلق کلیاں نالا تو میں لا وارث جدے کل دنیا دی جائیداد نہیں پر مالک جہان دے
میں داتا دے بوئے ایک دن میں اواری ڈٹا بند پی سی ڈٹا بند فوڈ اسٹریٹ ڈٹی بند میں یونیورسٹی وادن بک بڑی میں نال علی سنگی تنویر کو لو پوچھا ہے جتو لب جا سیدھا وہ کہا شاہ جی سارے بوئے بند ہو گئے محمد عربی دے نوکر دا بوئا کھلا ہو سیدھا میں گیا میں جولی نہیں پہلائی میری جولی بھری گئی میں او دے کو لو پوچھا فرق کیے وہ کہا شاہ جی انہاں مربیاں نال لائی آئی داتا مربیاں نال نہیں داتا محمد عربی نال لائی آئی کہ جڑا مصطفیٰ دا ہوئے انہوں بھوک آ سکتی میرا محترم میں اپنا عرض کر رہا اپنا آخری عرض اور میں آپ کو اجازت دا طلبگار ہو سندہ جڑے نبی دی ہو گیا نہ بھوک آ سکتی امام بصیری کو لو پوچھے قصیدہ بردہ شریف کیوں لکھے ہے درود دا تعلق ہے آپ دے والد گرامی حج تے جا رہے سن اور آپ دی جان نکل گئی سی آپ دے چہرہ غیر ہو گیا جو تو چہرہ غیر ہو گیا یعنی شکل بعد شکل ہو گیا ہون روندے نہ دن یا اللہ کی کراتے تھے پرایا دے سے جی میرے پیو دی کسی شکل بیکی دن دفناسی بھی کوئی نہیں سجے کھبے گئے کہ خود لے کے آؤں جدو واپس آئیں تے کہ ایک دن گھوڑ سوار نجڑے او دے باپ دی میت کو لا کھڑے ہو گئے آدمی جدو آئیں تے میرے ہونے تک میرا باپ کفن میں لپٹے ہے جدو کفن میں لپٹے ہے تے میرے باپ دی صورت اس سے طرح ہے تے فرماندے نے ایک کریم آیا گھوڑے تو اترے ہے اپنا ہاتھ میرے باپ دے چہرے تے پھیرے ہے وہ دا چہرہ انج ہو گیا جی میں 14ویں دا چن بن گیا اسی رہا فرماندے میں نیڑے ہو گیا میں فرمایا جناب دا تعارف کیے فرمایا انا محمد الرسول کہ یا اللہ او میرا نہیں جیڑا تیرا نہیں یا رسول اللہ او میرا نہیں جیڑا تھوڑا نہیں تو یا اللہ او میرا ہے جیڑا تیرا ہے او میرا ہے جیڑا تیرا ہے او میرا نہیں جیڑا او میرا نہیں جیڑا او میرا نہیں جیڑا آخر شاہ جی کیویں میرا نہیں جو تیرا نہیں پتر تو بڑا بھی کوئی ساکھ ہے غزوہ بدر اولا ثانی دو بے جنگاؤں تو جناب صدیق اکبر دا پتر آ جاوے بہ گئے باپ بیٹا کلمہ پڑھ گئے اور میں نے پتر عرض کرتا ابا جان ایک تھان گال دساں آس ماں ادے میں وٹے تھوڑے میں نے سٹ دا آس سرکار نے فرمایا کہ کرنا ہے انہوں نے کہا 4 واری میری تلوار دی سٹ تھلے ابا جی آیا ہو کتنی واری 4 واری دل ہو گیا تے تھوڑا سر لا چھڑنا میرے صدیق دے چہرے دے جلال آ گیا تے اصول مروت بھی بھول گیا پتر نال اصول مروت کیے اور میں کوڑا جی آئیں کوڑا جی آئیں ہو سکے ابا کوڑا کی میں آستین چھڑیا فرمایا من خدا اور دے رسول دی عزت دی قسم میری تلوار دے سٹ تھلیوں میں ہیں تے تیرا سر پہلو قلم کرنا میں فرمایا کیوں جی قلم کرنا فرمایا تو میرے مائدن ہے تو میرا بھی نہ ہوتا ہن میرے مصطفیٰ ہیں ہن ہی میرا پتر بنے ہیں یہ دا مطلب جیڑا تیرا نہیں ہو میرا نہیں یہ رسول دین دا جیڑا خدا اور دے رسول دا نہیں ہو ساڈا نہیں جیڑا انہاں دا ہے وہ ساڈے سراں دا تاج اور اپنے قرض گزار ہو ماں اس دین نو سمجھی کوشش کریے سارے طالب علم کچھ نہ کچھ اپنی دکانداری یہ گل کوئی نہیں میں فلانا انیاں تقریراں پہ کردا فلانا میں اپنی قرض کر چھڑنا اج ہاتھ من کے اج قدرتی گلاں میری کوئی موڈ بھی انج دیا کہ رزق اللہ دینے مولا علی مولا کائنات میرے پیر علی نے جملہ ارشاد فرمایا ہے آپ کو ایک بندہ حاضر ہویا تھے اس نے آپ نے فرمایا رزق ہوئے جڑا تیرے مقدر وچ اسے کہ یا علی میں سمجھ نہیں آئی وہ مقدر وچ رزق کی میں آپ نے نال لیا تے آپ مدینہ شریف دے بازار چ چلے گا امیر المومنین سن آپ نے اپنا گھوڑا جڑا ہے نا او دی گھوڑے رکڑیالا کاٹھی ہر شے نال سرکار مولا کائنات نے او نالے تے بدو آدے نو تے جڑا بارو پینڈو ہوندے ایک بدو آیا تو اس بدو نے آپ نے فرمایا میرے گھوڑے دا نا خیال رکھ لویں میں بازار چ واپس ہو گیا نال آپ نے 5 درہم نہ کڈے تے وکھرے کر لے اسے کہ یا علی یہ کی ہے سرکار مولا علی نے فرمایا اے اس بندے دا انعام ہے اے اس بندے دا کی ہے اس بندے دا کی ہے سرکار علی واپس آئے میرا علی حکمت دا بادشاہ میرا علی بندے دی نسل نو بھی جاندا تے بندے دی اصل نو بھی جاندا واپس ہٹ کے آئے تے گھوڑا کھلا ہے نہ کڑیالا ہے نہ کاٹھی سجے کبے وے کہنا گھوڑا ہے نہ کاٹھی ہے نہ کڑیالا ہے سجے کبے لبدے پہ جو لبدے گئے تھے ایک دکان تے کڑیالا بھی پیا کاٹھی بھی پئی ہے تنگ بھی پیا زینہ بھی پیا آپ نے فرمایا بھائی شخصہ خدا دیا ہے من دے دے اسے کہ جناب یا علی آپ نو دے دے نہ پنجاں دا دینا ہے
آپ نے فرمایا کیوں پنجاں دا دینے؟ اس کہ جناب ہونے بندہ آیا پنجاں دا ویچ گیا تو میں پنجاں دا دینا آپ کو دیوتے ہاتھ رکھ لیا اور میں ویکھ لے ہائی او دے مقدر دے پانچ صبر کر لیندہ لے پانچ ہی گیا پر حلال نہیں لے کے گیا حرام لے کے گیا میرا مطلب تیرے میرے جو لکھیا ہے وہی ملنا ہے نہ اس تو کٹ مل سکتا ہے نہ اس تو ملنا ہوئے جو اللہ دی طرفوں مقرر ہے لیکن جی صبر کر لوی تے اللہ حلال کر چھڑ دے بے صبری ہو جاوی تے اللہ اوہی رزق انہوں پاک نہیں نہ یار زندگی ہے آؤ کوئی نہ کوئی تیاج کریے بے سرکار تیسی درود پڑھساں انشاءاللہ تعالی اسی یا گلیاں میں جڑے تاڑ دے رانے ہیں نا میں کسی دی لگ گئے تے میں تنگ کر کے جاساں اے ذہن چ رکھ لمی اے رسول اللہ دے نوکران دا کام نہیں کیوں میرے نبی دے میرے رسول نے تے یتیم دیاں دے سر تے چادر دیتی ہے میرے نبی تے غلام کسے چادر لائیے دعویٰ نبی دی نوکری دا تے مڑ اکھاں وچ حیا نہ ہونا بے حیا نبی دا نوکر ہو سکدا میرے کریم دے نوکر این جان جناب میرے عثمان غنی جڑے نا اتنا حیا اپنے بدن تو کپڑے نان اتار دے نان لگے آدھین میں اپنے جسم تو بھی حیا ہمدار آندا اور ایک بار میرے رسول تشریف فرمان جناب سیدنا صدیق اکبر اندر آئے جناب عمر فاروق اندر آئے میرے محبوب نے پنڈلیاں مبارک دا کچھ حصہ ننگا آئے جدو سارے آئے بے گئے جناب عثمان آئے دروازے دستک دی تھی میرے محبوب نے پنڈلیاں تو کپڑا کر لیا صحابہ عرض کی تھی یا رسول اللہ کہ ماجر ہے فرمایا میرا عثمان ہوئے جڑا اپنے بدن تو حیا کردہ ہے میں مصطفیٰ بھی ادا حیا کردہ اللہ پاک حیا دے دولت عطا فرمائے اسی عبادہ کری اسی دروشی پڑھساں انشاءاللہ جتنی توفیق ہو ہر دن جڑا ہے نا چلو ایک نہیں دو واری پانچ واری دا واری یہ لطف ایک واری لے کے دیکھ جو سرکار دے ہو جاندے وہ بے نیاز ہو جاندے دنیا دیا چیزاں تو منگتا بے ضمیرہ میرے نبی دا نوکر ہو سکتا تو سارے با ضمیر ہو تو اللہ نہیں من دیتی ہے تو اسی سٹنے آلے ہو چگنے آلے نہ ہو اللہ شاءاللہ چگنے آلہ نہ بناوے اللہ شاءاللہ دینے آلہ بناوے لینے آلہ نہ بناوے ایک نبی دی آل کر کے دی خدمت کردہ ہے یہ دے رزق دے پاک ہونے دا ثبوت ہے یقیناً اور آپ نے قرض کر چھڑنا ادوں تک رزق پاک ہی نہیں ہوندہ جدوں تک رسول اللہ دی آل دا حصہ نہ کٹ دیتا جاوے یہ بھی رزق پاک کرنے دا سبب ہے ایک قرض ہے آپ کے ایک درخواست ہے اس نبی تے سے درد نوکر اور میری انہا التجامج بڑیاں غلطیاں ہو گئیں اللہ سندر حبیب دا صدقہ معافی عطا فرمائے بالے کی بڑے محبت والے سارے لوگ وعدہ کریے اسی کم از کم 5 باری رسول اللہ تے روزانہ درود پڑھساں انشاءاللہ تعالی میں بھی وعدہ اگر ایک دن مس ہو جاوے تو اگلے دن پڑھ دے چنگیاں گوائیاں بڑھن انشاءاللہ تعالی قیامت رہ جڑے کم ہونیاں پڑھیں یار دار الفنا ہے موت ہے بابا فرید آن نا جڑے 2 فرید ہوئے 3 فرید ہوئے ایک فتح فرید بابا فرید گن شکر ہوئے ایک بابا فرید اتار ہوئے ایک بابا فرید پنسار ہوئے ایک بابا فرید اور بھی ہوئے چوتھے فرید کوٹ مٹھن والے سرکار بھی ہوئے تو بابا فرید 3 وے 4 ہی بڑے کام والا جڑا بابا فرید اتار آنا انہیں کو لوگ کسے پوچھا فریدہ کیویں پایا آپ نے فرمایا ادھے کو لو پایا جیدہ نام ہی نہیں جانتا تین مر بابا کیویں پا لے آپ فرمان دیں میں ایک واری نا اپنی پنسار 73 دی دکان ہے بند کرن لگا ایک بندہ میرے کول آ گیا وہ گنن لگ پہ ہو سکتا او فریدہ تیری روح کدی مجون دے ڈبے وڑسی کدی تیری روح اتر دے ڈبے وڑسی کدی تیری روح کسے ڈبے وڑسی دی کیونکہ حکم ہے جڑا جڑا بندہ کسب کردہ ہے وہ تو دی روح ہو کے جاندی بابا فرید جی میں اسی یاد دیا نا بابا فرید ہم دھکا دیتا نہ کیا تو اپنا کر میرا چھڑ تو اپنی روح دا فکر کر اس مسکرا کے سے کہا فریدہ اساں ایڈیاں لمیاں کمائیاں کوئی نہیں کیتیاں اساں آنج لمیاں پونے اتے چادر لینی ہے لمحہ پہ گیا چادر اسے کہا مدینے علمو کرنا ہے کلمہ پڑھنا ہے ساڑھی جان نکل جانی ہے وہ لمحہ پہ اتے چادر لئی مدینے علمو کیتا بابا فرید فرمان دے میں آکھیا اولا جو لا کے ویکھاں تے صحیح جدو ویکھیا دے لیا کوئی نہ جدو چادر ہٹائی تے 14ویں دے چاند نار چہرہ تے جسم چ جان نکل گئی رب ادن میں نیرا ہے گیا ادن میں ہمارے تعالی دکان میں کیا تلک تے سونا ہے نا وجن موت دی بھی سائیں خبر پہلو عطا فرما دیتی ہے تے جے امام اپنا کے نام محدث ابن جوزی ایک جملہ لکھ دیں ہارون رشید دا بیٹا جڑا ہی نا اے دے بارے وچ ہارون محدث ابن جوزی لکھ دیں کہ کوئی اپنا بغداد دے وچ ایک بندہ لین آیا ہے اپنا اب کے ناسی ہونا دا محدث ابن جوزی دا اپنا واقعہ
آپ فرماندے ہیں کہ میں ایک واری گیا محدث نو بہت پائے دے. آپ فرماندے ہیں میں مزدور لبن گیا تے مزدور جدو میں لبن واسطے گیا تے اگے مزدور ایک ہی کھلوتا ہے سکا مکا ہے تو دے چہرے تے چادر ہے. میں پوچھا بھائی مزدوری کردا ہے؟ اسے کیا کردا؟ انہاں کہتے چل میرے نال. انہاں کہ چلدا پر میریاں 3 شرطاں. انہاں کہ کی؟ انہاں کہ پہلی شرط تو میرے کو میرا نام نہیں پوچھنا. انہاں کہ سوکا کام ہے. انہاں کہ دوجی میری شرط ہے بھائی میں جدو نماز دا پیغام آ جاوے میں تیرا کام کوئی نہیں کرنا. انہاں کہ تیجی میری شرط ہے تے مزدوری کی. انہاں کہ 4 درہم. انہاں کہ میں 2 درہم لینے میں 4 نہیں لینے. انہاں کہ سوکھیاں شرطاں. ایک تو مرد کلندر چو کامل ہے جدو 8 گھنٹیاں دا کام ہونا 4 گھنٹے کم مکا چھڑیا. جدو محدث ابن جوزی دے کم گیا پیشی دی اذان ہے گڑا کھودیا. میرا پتر آکھیا بھائی گڑا بھر لے پھر بعد چ نماز پڑھی. اسے کہ میری شرطاں لکھی آن کہ میں اللہ دی طرف پیغام آیا تو مڑ دنیا دا کام کرنا ٹر گیا. 2 دن کم کیتا. 2 دن تو بعد آکھیا نہ کی نہ کہ محدث ابن جوزی شرط ہے نہ نہیں پوچھنا. آپ یہ 2 دن تو بعد دوبارہ ہفتہ گزر گیا ہے. ہفتے تو بعد آپ نے دوبارہ کم دی ضرورت ہے تو چس آ گیا کم کرانے دیا. چلو نہیں لے انہیں نیک بھی ہے. جدو گئے تھے وہ جتنے مزدوراں دا بنے آئی نا ایک اسٹیشن اڈا ہوتے گئے تھے ایسے شکل دا مزدور آئی. انہاں کہ ہے صحیح لیکن وہ ہر روز کم نہیں ہمدا. وہ ہفتے صرف 2 دن کم کردا ہے. آپ دے کول گئے. جدو دے کول گئے تو دے دروازے تے دستک. جب دستک دیتی اندروں آواز آئی محدث ابن جوزی آ گئے ہیں. محدث ابن جوزی دی چیخ نکلی پر ویکھے ہی نہیں. پھر پیدا محدث ابن جوزی آ گئے. جوان اندر گئے. ہاں جی آ گیا تین کہ میں پتہ لگ گئے. فرماندے نے غریب نے پوچھن واسطے غریب ہوندا ہے وڈا ہوندا نہیں. انہوں نے ایک پوچھ رہے کہ انہاں دن ہاتھ پات کے فرمان محدث ابن جوزی میری ایک وصیت آؤ تے عمل کر. کی انہاں کیا اے او 4 درہم نے جڑے تو میں دتے ہیں. انہاں کہا جی للہ. انہاں کیا آج رات 3 بجے میں مر جانا ہے. رات دے کتنے بجے تہجد ہے میں کی کرنا ہے مر جانا ہے. اے دا کفن خریدی خرید کے میرے کفن دا انتظام کری تے انتظام کرنا تو بعد میرے انگوٹھی ہے. اے انگوٹھی لے جا کے نا ہارون رشید بادشاہ جڑا ہے نا بادشاہ انہیں انگوٹھی جدو سیر کرنا ہوئے انہیں بلا سے بڑا تکبر آلہ ہے. بولنا نیس بولنا کہ میرے کو تیری امانت ہے. جدو امانت دا نام لویں گا تیرے نال گل کرے گا. محدث ابن جوزی آدھیں کن راتی نیندر میں رو رو کے تھک گیا. مولا تیرا کمیں دا بندہ جن موت دے وقت دا پہلو پتہ ہے. آدھیں جدو رات دے پچھلے پار 3 بجے گیا 14ویں دے چاند ناکن لیٹ پہ نکل دیئے تے سدھا ستا پہ جسم سے جان نکل گئی ہے. فرما دے آدھیں نو آیا ہے کفن کو آیا ہے اکلیاں نال مزدور لین جنازہ چاہیا. آدھیں جدو ایتھے نکلے آتے آدھیں کن نال لے کے جمعے تے جانن والا کوئی نہیں. آدھیں رب ذوالجلال دی عزت دی قسم جدو میں بغداد تے قبرستان وچ گیا قبرستان نکا ہو گیا تے جنازہ پڑھنے والے لوگ زیادہ موجود ہیں. آدھیں انہوں نے چہرے ہیں جدیان میں لگدا ہے دنیا دے نہیں کہیں اتوں ہی آئے جڑا جنازہ پڑھنے واسطے آئے. آدھیں انگوٹھی اتار مٹی پاچ. آدھیں جدو بغداد دے باغ چ گیا ہارون رشید بادشاہ جڑا نا چہل قدمی کر. میں نے کہا وقت حاکم میری گل سنو میرے لوے کیا نہیں. میں کہا میرے کو تیری ایک امانت ہے. جیسے کہ امانت ہے جدو میں انگوٹھی بھی کھائی نا بادشاہ انگوٹھی نکلے کی تو دی ڈھان نکل گئی. جدو دی ڈھان نکل گئی اسے کہ بادشاہ سلام نواد ہے بادشاہ محدث ابن جوزی نہ دن ایک کون ہے کدے گیا ہے. اسے کہ رات 3 بجے فوت ہو گیا. بادشاہ دے جسم چو جان نکل لگ پئی. او دے کندھے تے ہاتھ رکھ رہا کہ ایک بار میں قبر تے لے چل. بادشاہ قبر تے گیا او دی مٹی چک چک کے چہرے تے مار دے تے چیخاں مار کے روندا ہے. اسے کہ وقت دے حاکم کے معاملہ کون آئی. اسے کہ کوئی فقیر نہیں میرا بڑا پتر آ. اسے کہ تے معاملہ کے بنے ہے. اسے کہ جدوں میں مال کما کے لے کے آیا ایک دن میں نکدا ابا اے دس کاں اے جڑا مال کمائی اتنا دا قیامت والے دڑے حساب کون دیندا پیا سی. جدو سکیا نا حساب کون دیندہ پہ اسی میں دنہ جملہ بولے میں کہ تو اپنا کام کر میں اپنا کام کروں. اس کہ میں اس گھر وچ نہیں رانا جتھے رزق پاک. میرا محترم جڑے نبی دی ہو گئے نو غیران لو بیک دے. اور میں جناب نو اگلے دن چھینیاں وچ بھی واقعہ عرض کیتا. سرکار دے غلامان نا اپنا حضرت سوالبہ بن عبد الرحمن آپ غلامان فطرتی طور تے غلامان رسول اللہ دے در تے غلام بن کے آیا. ایک دن میرا نبی کرم چو آئے جی میں اسی جیز کے دیں ماج کٹا بچہ اسی لئے غلام دیں دیں وڈے وہ سرکار کو غلام آیا. حضرت سرکار نے اور میں سوال با جی یا رسول اللہ اور میں جا میں تین آزاد کیتا. حضرت سوال با چہرہ مصطفیٰ علیہ ایک دن عرض کر دیں یا رسول اللہ آزادی کیڑی شے ناخ دیو. اور میں جا تین میں آزاد کیتا
تو میرے در تو ٹر جا. اسے کہا سکیا جی یہ دینا آزادی ہے تو میں نے اس تو بڑی اور قید کوئی نظر نہیں ہوندی آزادی. سرکار میں کہ چاہنے. اسے کہا سکیا جینے تے تاں بھی تیرے بوئے تے مرنے تے تاں بھی تیرے بوئے. نبی دے بوئے دا سوال بار غلام. ایک دن میرے نبی نے پیغام آج اندازہ لا تو میں سارے میں اپنی ذات دا پہلو میں مریض ہوں گناہ دا میں اپنی ذات دا محاسبہ کر کے گل کر رہا تو یہ سب نیک اور بہتر لوگ ہو. حضرت سوالبہ جدو سرکار نے فرمایا جا سوالبہ فلاں صحابین بلا کے لے کے فیل بدی جان بجھ کے نہیں. ایک عورت نہ رہی ہے بدن تے نظر پہ گئی وہ دا ننگا بدن ویکھیا جدو نظرہ نیویاں ہو گئے نستے صحابی آل پیغام دیتا ہے. جدو پیغام دیتا ہے تے آپ چلے گئے نگے وہ صحابیہ کیا جانا نہیں مدینے روزہ رسول تے انہاں کیا انہاں نظرہ نال چہرہ ودعا کمیں ویکھاں جنہاں نظرہ خیانت کر لئی. چلے گئے واپس پیغام. ایک دن گزرے دوسرا دن گزرے تیسرے دن میرے نبی نے فرمایا عمر جی یا رسول اللہ سلیمان جی یا رسول اللہ فرمایا میرا سوالبہ نہیں کسے ویکھیا. یا رسول اللہ سوالبہ 2 دن دے واپس نہیں گئے. سرکار نے فرمایا جا عمر تے سلمان فلانی جگہ تے میرا سوالبہ اسی جا ان ملا کے لے کے اوتھے گئے تے ایک آجڑی اپنی بکریاں چگا رہے. حضرت عمر فاروق فرماندے ایتھے سوالبہ نہیں تساں ویکھیا. انہیں کہا کون سوال بہانا کہی ٹیک کرتا ہے اسی کہا انہیں کہا جی اور کچھ نہیں جان دے. آج 2 راتاں گزر گئیاں اس غار وچوں ایک جوان نکل کے آکے پار توبہ کردا ہے وہ ایڈے درد دے نال روندا ہے میں تے دور رہ گیا میرے جانور بھی ان ویکھ کے رون لگ پاندے. انہیں کہا اور کوئی نہیں میرے رسول دا غلام سوال باس نس کے چلے. رات دا پچھلا پارا میرے عمر سلیمان فارسی نے پکڑیا کدے لے چلے مدینہ ہاتھ مانار دن عمر نہ لے جانا میں انہاں نظرہ نال کیویں مصطفیٰ نے ویکھاں جنہاں نال خیانت کرنے. مختصر لے کے چلے گئے فجر دا وقت ہے اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معمول مبارک آئی فجر دے وقت آپ لمبی قرات فرماندے ہیں اور قیامت اور موت دے متعلق میرے محبوب آیا مقدسہ تلاوت فرماندے ہیں. سرکار جب تلاوت قرآن دی کی تھی اپنا آپ سوالبہ دی چیخ نکلی جدو وجد تاری ہو گیا رو رہن سسکیاں مار رہے صرف وہ نہیں رو رہے سارے صحابہ دی بیان سجاری ہو گئے. میرے محبوب نے جدو جماعت تو فارغ ہوئے ان بختان دی انتہا ہے زمین تے سوالبہ اپنی پیشانی زمین تے رگڑ رہے میرے محبوب نے پکڑیں تے انہوں نے چہرہ اپنی گود مبارک جا کر حضرت سوالبہ گود مصطفیٰ جدو چہرہ آیا ہے پٹکار کے اپنا سر زمین تے مار دے میرا نبی دوبارہ چک کے گود رکھ دے. 3 دفعہ جدو امام لایا تیسری دفعہ سیدنا عمر فاروق تلوار کر دے جدو تلوار کر لی فرمایا سوالبہ تین پتہ نہیں گودے مصطفیٰ ہے تو یہ وچ سر کٹنا ہے. سوالبہ دن عمر تین نہیں پتہ میرا بدن پلیت ہے زہرا دے بابا دی گود ہے میں اس قابل نہیں کہ رسول اللہ دی گود وچ اپنا سر رکھا فقط قدم کیتا نظر اٹھی ہے برائی دا ارتکاب نہیں کیتا جان بوجھ کے نظر نہیں اٹھی فیل بدی اٹھی ہے دا اونج بھی معافی ہے. اتنے ڈاڈے روئن کے جان جسم وچوں نکل گئی ہے جو جسم تو جان نکل گئی ہن بخت بلند ہوئے. میرے نبی نے فرمایا ہے تو نہیں پتا سوال بعد توبہ قبول ہو گئی ہے. سرکار نے فرمایا جاؤ سوال بعد آج کفن دو کفن پہ ہوتا ہے. میرے نبی نے اعلان فرمایا چلو میں سوال بعد خود جنازہ پڑھاؤں گا. یہ تو جنازہ میرے مصطفیٰ پڑھیا ہے یہ تو میرے نبی واپس آ رہا ہے یہ تو میرے رسول واپس آ رہے ہیں میرا نبی پنجیوں دے باہر آ رہا ہے. جناب سرکار دے صحابہ عرض کر دیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹرن آج تک نہیں ویکیا فرمایا ٹرن نے ویکیا کیونکہ آج تک انج دے غلام دا جنازہ نہیں جے ویکیا. فرمایا میرے سوال بعد یہ جو توبہ قبول ہوئی ہے 70,000 فرشتہ آسمان تو میرے نوکر دی زیارت کرن واسطے زمین تے آیا. یہ مطلب نبی دے نوکر ہوئی ہے تو فرشتے زیارت کرن واسطے ہم دے. میں آپ کو صرف فرض کرنا چاہ رہا ہوں جس وَيُزَكِّيهِمْ دی نظرہ نال میرے رسول نے ویکھیا ہے جنہاں میرے نبی پاک کیتا ہے دوبارہ پلیتی آل جان دے. بس آپ گرزے میں ہاتھ بند درخواست کرساں بڑیاں نے کیا آگے آؤ اپنی توبہ کریے. یہ زندگی دا کوئی پتہ نہیں اس میلاد دا تاں فائدہ ہے اللہ سان رزق حلال دے انشاءاللہ تعالی اللہ ساڑیاں دیاں دے سر تے عزتاں دے. اور یار کسے دی جے دی عزت آل ویکھنا ہے کسے دی تو بہن ہے ہی نہیں. اگر تو کسے دی بیٹی دی پوری نظر ویکھ رہے ہے تیرے گھر بیٹی کوئی نہیں. جے تیرے ذہن میں یہ گل ہے کہ میں کسے دی بیٹی والو ویکھنا میرے والو کسے نہیں ویکھنا خدا دی قسم تیری سب تو بڑی خام خیالی تو کسے دی بیٹی والو ویکھنا ہے کوئی تیری بیٹی والو ویکھدا ہے. تے جڑا ساڈے پنڈاں وچ ٹرم ہے نا کمی غریب جڑا ہوندا ہے او دی تے عزت لٹنا اونج بھی ثواب سمجھیا جاندا ہے. نہیں جدا کوئی بھی نہیں ہوتا زہرا دا بابا ہے در مصطفیٰ ہے
لمبی گل ہو جاسی دی میرے نبی دے کولے غلام لے کے آئین بچہ تے بچہ لے کے آئین سرکار فرمایا کون ہے یا رسول عربی دا بیٹا ہے اجمی دا بیٹا ہے محبوب سردار دا بیٹا ہے سرکار جو جملہ سنے فرمایا کہ کس یا رسول اللہ دے کول باغ بھی ہے اے دے کلا بھی ہے اے دے کلا بھی ہے سرکار فرمایا واپس لوٹا دیو اتنے نے کالے رنگ لایا ہے صحابہ عرض کر دیں یا رسول اللہ ماپے مر گئے کوئی بھی نہیں ہے تا سرے تے قرضہ میرے نبی سینے نہ لا لیا فرمایا کیوں آتے ہوئے دا کوئی بھی نہیں جدہ کوئی بھی نہیں ہوتا میں مصطفیٰ تے حسن جہانتے فرمایا کیوں ہے دا کوئی بھی نہیں میں نبی ہے دا ایڈا کریم ہے کہ ایک قربانی امت دی طرف ہو پہ دیں دیں صحابہ عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی معاملہ ہے فرمایا قیامت تک میری امتی ہو بھی ہو سن جنہ کول قربانی دی توفیق نہ ہو سی میں محمد انہاں دی جاتے بھی قربانی دیں دا پہ آسا جڑا امتیاں دی جگہ تے قربانی جڑا کسی دا رونا مصطفیٰ ویکھے تے ساری رات بے چہنی چ گزارے جڑا نبی مدینے دی گلیاں چ روندی بچی ویکھے او دا سفارشی بن کے جاوے جڑا مصطفیٰ کسی نے پتھر مارن والے پتھر نہ مارے انہاں سینے نہ اسی اس نبی دے درد نوکر اللہ تین مندر رسول دا نوکر بنا لے اللہ پاک ساڑیاں بیٹیاں دے سر حیا دی چادر عطا فرمائے اور عرض اللہ سن درود دی توفیق عطا فرمائے اللہ سن نماز دی توفیق عطا فرمائے اللہ کریم سن چنگے سنگ عطا فرمائے اللہ سن ماڑیاں دکانداراں تو اپنی امان اور پناہ عطا فرمائے اور سیدہ پاک فاطمہ زہرا دے نالین دا صدقہ اللہ پاک ساڑیاں بیٹیاں دے سر دے بطول علی عزت علی چادر عطا فرمائے اور اللہ پاک ساڑیاں گران بخت عطا فرمائے رزقاں عزت علی دعا خیر کر اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد اور کوئی لمبا پروگرام تیری نہ کہ وآل محمد و بارک وسلم اللہ مالک تیری بارگاہ چرزے ساڑھے سب تے مہربانی اور کرف فرما ساڑھی حاضرین شرف قبولیت عطا فرما سیدہ پاک فاطمہ زہرا پاک دا صدقہ ساڑھیاں بیٹیاں دے سر مولا عزت علی چادرہ عطا فرما یا الہ مالک چہرہ ودعا دا صدقہ ساڑھیاں گندیاں چہریاں اپنی بارگاہ قبول فرما لے ساڑھے ظاہر اور باطن چ بہتریاں عطا فرما ساڑھی زندگی وچ آسانیاں عطا فرما جب تک حیاتی ہے سن اپنے کریم دے در نوکر بنا جدو موت آوے سن کلمہ حق جاری فرما ان مارا عرض ہے میں ایک بس التجا کردہ ہوں وہ گئے نندی اس بچے دی ماں بھی آئی میں ایک جملہ سن لیا وہ آخری شاید جی 5 مہینے ہو گئے نیند نہیں آئی پتر چلا گیا ہے میں کہ ڈاک دن جوان ہے یار ذہن چ رکھ یہ 5-20 سالان دا پتر گم ہوئے ماں نہیں سوندی جس ماں 6 مہینے دا اس کر دیتا ہوئے بولا اس ماں دی گود دا واسطے ہی اس ماں واسطے آسانی عطا یا الہ مالک جوان ٹورن تے پتا ہوئے واپس ہونا سنا بھی ماں کانڈ وے دی رہن دیئے تے جن پتا ہوئے اکبر گیا تے واپس نہیں ہونا اس زینب دے بتیجی اکبر دی جوانی دا واسطے کرم کر دے قاسم دے سیرے دیاں ٹوٹیاں لڑیاں دا واسطے کرم کر دے زین العابدین دی بیماری دا واسطے کرم کر دے یا الہ مالک جدا کوئی وارث نہیں ہوتا تیرا رسول وارث رحم کر دے رزقاں برکتاں عطا فرما عزتاں وچ برکتاں عطا فرما صحتاں وچ برکتاں عطا فرما جنہاں کول مال ہے انہوں نے مال چ برکتاں عطا فرما جنہاں بہناں کول ویر کو نہیں انہوں نے نسکر پاک دا صدقہ ویر عطا فرما یا الہ مالک جنہاں گھراں دھی کوئی نہیں سیدہ سکینہ دا صدقہ بیٹی عطا فرما یا الہ مالک جنہاں کول جوان بیٹیاں انہوں نے مولا بہتر اسباب پیدا فرما یا الہ مالک رزق عزت مال جان جن جیڑی کمی ہے پوری فرما یہ دو آخری ویلا ہوئے سن زمان تجاری ویلا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ